انار کا درخت اگر دیکھیں, انار ویسے کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے, سخت, ٹھیک ہے, ریلیٹیولی ہارڈ ہوتا ہے اس کے جو شیل ہوتا ہے. اگر اس انار کے بننے سے تھوڑا سا پہلے کا پروسیس دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلاً پھول ہوتا ہے, اور وہ پھول کتنا سافٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے مسل دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ وہ پھول جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, اور پھر اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے دانے. انسان اس میں غور و فکر کر لیتا ہے, اس کو اپنے رب پہ جو یقین بڑھ جاتا ہے کہ یار وہ ذات جو کہ اس ایک ایک دانے کو اس کا رس پہنچانے پر قادر ہے, وہ مجھے چھوڑ دے گا. وہ مخلوق کے جس کے لیے رب نے یہ سارا نظام بنایا ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا گیا ہے, کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. اصلاً انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تفریح ملے, یعنی فی ذاتی ہی ایسا معاملہ کہ انسان کو سکون چاہیے, یہ انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سکون انسان کا مختلف چیزوں میں رکھا ہے. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, تو دونوں شہوات اور شبہات کہ انسان کے کچھ شک شبہ ہوتے ہیں اور کچھ خواہشات شہوات ہوتی ہیں. اچھا, ابھی تک ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جو فیڈ بیک چل رہا ہے وہ مردوں کی طرف سے تو ماشاءاللہ کافی چل رہا ہے, خواتین کے ماشاءاللہ دل پاک صاف ہیں تو ان کے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ نہیں آ رہے. تو خواتین کی طرف سے اگر یہ بات ذرا پتہ چلے کہ خواتین کو کیا لگتا ہے کہ مرد جو ہیں اپنی خواہشات کی کیوں اتنی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ آواز کم آ رہی ہے جی. خواہشات کی پیروی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کیوں ایک انسان جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے, خواہشات کو فالو کر رہا ہوتا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. جی, انسان خواہشات کی کیوں پیروی کرتا ہے؟ کیا اوکے, ایک کیا بات ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے, سکون ملتا ہے, سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور انجوائمنٹ, پلیجر. اور انجوائمنٹ کس کس طرح کی ملتی ہے؟ اوکے, کبھی کبھار ضرورت کی بنیاد پر بھی انسان اپنی خواہشات کو فالو کر سکتا ہے. مثلاً آپ نے کہا کہ بھوک جو ہے وہ ایک ضرورت ہے. اب اس بھوک میں جو ہے انسان کس طرح اپنی خواہش فالو کر سکتا ہے کہ وہ جو اس کے سامنے آ رہا ہے کھا رہا ہے, یا جو اس کو چیز زیادہ لذیذ لگتی ہے, زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے, وہ جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم خواہشات کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. ایک مقابلہ ہوتا ہے, مقابلہ, اس کے پاس اتنا تو مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس بہتر ہے تو میرے پاس کیوں بہتر نہیں ہے؟ اس کے پاس 2 گھر ہے تو میرے پاس 1 کیوں ہے؟ اس کے پاس 500 کا ہے تو میرے پاس 100 کا کیوں ہے؟ تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب ان کو ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک وقتی طور پہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے, وقتی طور پہ ایک لذت کو حاصل کیا جاتا ہے, ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے وقتی طور پہ. لیکن خواہشات کو فالو کرنے کے کچھ چیلنجز بھی ہیں. ہاں جی, کوئی چیلنج ہے خواہش کو پورا کرنے کا؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بس جو خواہش پوری کرنے کا دل آتا ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں. تو پھر کیا محنت کرنی پڑتی ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پیسے کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ محنت کرنی پڑتی ہے, یا کسی سے مانگنے پڑتے ہیں, امی سے مانگنے پڑتے ہیں, جس سے بھی مانگنے پڑتے ہیں, یا محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر کبھی کبھار کسی کو وقت بھی لگانا پڑتا ہے, یا اگر بہت زیادہ پیسے چاہیے ہو اور نہ ہو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ضمیر بیچنا پڑتا ہے. پتہ ہے کہ یہ گاڑی ہے یا یہ فلاں چیز ہے, اس میں یہ نقصان ہے یا یہ اس میں فالٹ ہے, اور بتا دیا تو نہیں جائے گی. تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مرہم پٹی کرو کہ نکل جائے. بالکل ایسا کرنا پڑتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنی پڑتی ہے, پتہ ہے کہ اس شخص کا یہ حق بنتا ہے, لیکن کیا ہے کہ اگر میں نے اس کو اس کا حق دلا دیا تو مجھے کیا ملے گا. اور کیا چیلنج آ سکتا ہے اپنی خواہش کو فالو کرنے میں؟ دوسروں کو دھوکہ دینا, ٹھیک ہے. اپنی عزت داؤ پہ آتی ہے کبھی کبھی. کیسے؟
اپنی عزت کیسے داؤ پہ آتی ہے؟ بارک اللہ فیک، آپ نے کسی سے جھوٹ بول دیا اور وہ شخص آ گیا گھر پہ، پہچان جی بھائی کبھی گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے نہیں گئے؟ کیا ہوتا ہے وہ جو کیفیت ہوتی ہے پکڑے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو فالو کرنے میں انسان کو کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، وہ بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. دیکھ لیں گے، جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے گاڑی تیز چلا رہے ہیں، زگ زیگ کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیر. جی اسپیڈنگ کرنے میں مزہ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر جس کا پہلی بار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا پیر جو ہے نا وہ ریس سے کم ہو ہی جاتا ہے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی گناہ میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، 10 لوگوں کو تو جھوٹ بول دیا، اور جب 11ویں نے پکڑ لیا تو پھر دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پریشانی سی ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے. پتہ ہے کہ اگر کل اس شخص سے میسج آیا ہے رات کو، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، کل آؤ میں دیکھتا ہوں تمہیں، رات سکون میں گزرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی زندگی گزارنے میں بھی جو ہے کوئی چیلنج نہیں ہے یا کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ زندگی انسان گزارے جو اللہ کے راستے پہ گزر رہی ہے، اس میں کیا چیلنج آتے ہیں؟ کیا کیا چیلنج آتا ہے؟ اگر زندگی صرف اور صرف انسان اس طریقے سے گزارے جو اللہ کو مطلوب ہے تو کیا چیلنج آتا ہے؟ ایفرٹ لگتی ہے، لیکن ایفرٹ تو دنیا میں بھی لگتی ہے. پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، صبح سے لگے ہوئے ہیں، شام تک جاب کرنی پڑ رہی ہے، ایفرٹ تو کرنی پڑ رہی ہے. ایک بڑا مسئلہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن کیا لوگ کیا کہیں گے کا مسئلہ دنیاوی خواہشات میں نہیں ہے. اگر انسان کسی حرام رشتے کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس میں بھی لوگ کیا کہیں گے. انسان کوئی غلط کام دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس میں بھی لوگ کیا کہیں گے. تو دین میں بھی لوگ کیا کہیں گے. اور دین کس چیز پہ کہتے ہیں لوگ، مطلب کن معاملات میں لوگ آ جاتے ہیں؟ مثلا دین کے کس چیز پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ آ جاتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اپنی ظاہری حلیہ کے اعتبار سے بھی لوگ آ جائیں گے. گناہوں سے روکنے کی یا روکنے کی کوشش کریں گے تو بھی لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ آپ جو ہے وہ. اور واقعتاً بتائیں نا کیا چیز ایسی ہے جو کہ واقعتاً پریشان کرتی ہے کہ میں دین پہ کیوں عمل نہیں کر رہا؟ اپنے نفس کے اگینسٹ جانا. نفس کیا چاہتا ہے؟ بھائی جب جو دل چاہے کرو. کیوں میں صبح 6 بجے اٹھوں، رات کو 1 بجے 3 بجے تک میں جاگا ہوا تھا، اب مجھے لمبا سونا ہے، سنڈے کا دن ہے، 12 بجے تک سونا ہے، کیوں میں اٹھوں؟ نہیں اٹھ رہا. اٹھنے کی کوشش کی، بہت سردی لگ رہی تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا، گیزر بھی نہیں چل رہا تھا، میں کیوں وضو کروں؟ یہ نفس کی بری کیا. لوگ کیا کہیں گے؟ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہیں گے؟ وہ لوگ جن کی ایکسیپٹیبلٹی، جن کی اپروول میں چاہتا ہوں. اور ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر گھر والے ہیں مثال کے طور پہ، خدا نہ خاصہ، کہ گھر والے روز روز کہیں گی، امی کہیں گی یہ کیا تم نے سر پہ اپنا دوپٹہ باندھا ہوا ہے، حجاب باندھا ہوا ہے، اتارو اس کو. کیوں تم یہ فلاں کام نہیں کرتے؟ کیوں تم ان محفل میں نہیں آتے؟ تمہارے کزن ہی تو ہیں. اگر کزن آ کے تم سے بات کریں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اور کیا پریشان کرتے ہیں؟ کیا تم یہ جو ہے اتنی اچھی تم نے جاب کرے تھے بینک میں، اتنی تمہیں پڑھایا، BBA کروایا، اتنے پیسے دے کے MBA کروایا، تمہاری اتنی اچھی جاب بھی ابو نے تمہارے کنیکشن سے کروا بھی تھی، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرام کی کمائی ہے؟ کیوں چھوڑ رہے ہو اس چیز کو؟ اور کیا کہتے ہیں لوگ؟
سب پوری دنیا میں کر رہے ہیں, ہر جگہ میوزک ہوتا ہے, کیسے بچو گے؟ یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو. اور کیا ہوتا ہے واقعتاً اللہ کے راستے میں چلنے میں کیا رکاوٹ آتی ہے؟ سنتے رہنا پڑتا ہے 24 گھنٹے. سو جایا کرو یار, 24 گھنٹے نہیں ہوں گے. لیکن ہے انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتی ہے. بارک اللہ, دین میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کہ سارا دن ہم بس پڑھتے رہیں گے کیا؟ سارا دن کیا عبادت کرتے رہیں کیا؟ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے کوئی انٹرٹینمنٹ؟ نہیں, منع تو نہیں ہے, منع نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کس طرح کی. لیکن ایک سوال تو آتا ہے نا, ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سوالات ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کے سوال کرتے تھے. کس بارے میں سوال کرتے تھے؟ یسألونک عن الروح, عن الخمر, عن الاہلہ, مختلف چیزوں کے بارے میں. صحابہ بھی, حدیث سے بھی آتا ہے, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ اس چیز میں ہے, اس چیز میں ہے. کیا صحابی کبھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوریت ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, کچھ تھوڑی سی تفریح کا کچھ بتا دیں؟ ایسا کوئی سوال ہے ذہن؟ کچھ نہ کچھ ہمارے سسٹم کے ساتھ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ جو تفریح چاہیے ہوتی ہے, ایک ہے نہیں جو انہوں نے ذکر کیا, بہت سارے مباح جائز معاملات ہیں, ٹھیک ہے. اصلاً انسان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تفریح ملے, یعنی فی ذاتی ہی ایسا معاملہ کہ انسان کو سکون چاہیے, یہ انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سکون انسان کا مختلف چیزوں میں رکھا ہے. مثلاً اگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو کس چیز میں سکون ہے؟ لیکن ظاہری دنیاوی اعتبار سے بھی کس چیز میں سکون ہے؟ کھانے میں سکون ہے, مال میں سکون, مال کو کنزیوم کرنے میں, ٹھیک ہے, سونے میں سکون ہے, اولاد میں سکون ہے, رشتوں میں سکون ہے. ان ساری چیزوں کے اعتبار سے دین نے تعلیمات دی ہیں. سونے کے اعتبار سے رہنمائی کی ہے, سونے سے پہلے کیا اذکار کرنے ہیں, سونے میں کیا پوزیشن رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کھانے کے اعتبار سے بتایا ہے, فیملی کے اعتبار سے بتایا ہے, انکریج کیا, ان کے ساتھ یہ کرو, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. لیکن فی ذاتی ہی کہ میں سب کو چھوڑ دوں, نہیں, گھر والے بھی نہیں چاہیے, مجھے کچھ تفریح ایسی چاہیے جس کا تعلق جو ہے میری ذات سے ہو. یہ کیوں آتا ہے؟ جب ہم جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے فطرتاً دیا ہے, جب اس سے ہٹتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیز ایک خلا جنریٹ کرتی ہے, اور اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے معاملات اس میں مباح کے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک تفریح کا جو ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری انٹرٹینمنٹ میں کچھ نہ کچھ گناہ کا عنصر شامل ہوگا. کوئی تفریح آپ کے ذہن میں انٹرٹینمنٹ ایسی آتی ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو؟ اگر صرف یہ ورڈ کہا جائے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میوزک ہوگا, فلمیں ہوں گی, فحاشی ہوگی, گالیاں ہوں گی, اختلاط ہوگا, مخلوط محافل ہوں گی, زنا ہوگا, شراب ہوگی, اور کوئی گناہ کے. یہ کانسیپٹ ہی نہیں آتا کہ ایک شخص انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کر رہا ہو اور اس سے مراد کیا ہو؟ گناہ نہ ہو. تو کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کو, ایک ایمان والے کو اپنے دل کو اس اعتبار سے تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جو میری خواہش ہو گئی ہے, کہیں یہ میری وہ شہوات تو نہیں ہے جو کہ مجھ پر حاوی ہو رہی ہیں. خیر, اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ. تو دین کے راستے میں بھی کچھ نہ کچھ چیلنجز ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے راستے میں کوئی چیلنجز نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی تفریح بھی کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے بھی وقت چاہیے, دین سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے, اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, پیسے حاصل کرنے پڑیں گے. یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, دین کی طرف چلنے کے لیے, حلال طریقے سے کمانے کے لیے کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن دین پہ چلنے کے کیا کوئی بینیفٹس ہیں, کچھ فوائد ہیں کیا؟ وہ کیا فوائد ہیں واقعتاً جو دل سے مانتے ہوں, جو دل سے, یا کبھی ایکسپیرینس کیوں کہ ہاں یہ فائدہ میں نے اپنی زندگی میں دین پہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کب مطمئن ہوا ہے؟ کیا کیا ہے جو دل کو اطمینان محسوس ہوا ہے؟ کیا قلب تھا, کیا ایک بے چینی تھی جو محسوس ہو رہی تھی جب دین پہ چلے, دین کے راستے میں آئے, تو وہ ایک اطمینان محسوس ہوا ہے. صحیح.
نیکی کرنے سے کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ رہی تھی, اللہ نے توفیق دی اور اس نیکی کو کرنا شروع کر دیا, تو دل کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا. جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک سکون ہوتا ہے, پریشانی نہیں ہوتی. واقعتاً یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہو, پیسے لیے ہوں, اور وہ شخص قرضے کا بار بار مطالبہ کرے, بھائی میرے پیسے دو, میرے پیسے دو, اور پیسے نہیں ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بے چینی ہوتی ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے. اور پھر وہ پیسے آ گئے اور اس شخص کو دے دیے تو سکون کہ یار اس کی اب ٹینشن ختم, اس کی چک چک پے ختم. یہ جب عبادت میں ایک سکون ملتا ہے کہ انسان نہیں, یعنی پریشانی ہے, زندگی گزار رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, سینس نہیں بن رہا, اور پھر اللہ کی طرف تعلق بڑھا, بہتر ہوا, اور پھر وہ فکر نکل گئی, یار میں نے پریشان نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ اگر سارے انسان بھی جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں یا نقصان پہنچا دیں, تو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اگر میرے خلاف پلاننگ کر بھی رہے, کچھ نہیں کر سکتے. کب تک؟ اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو آ کے رہے گی. تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے پریشانی کس چیز کی؟ تو اور کیا بینیفٹ, اور کوئی فائدہ ملا ہے؟ جی, دل نرم ہو جاتا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں سے جھگڑے کم کرتے ہیں تو جہاد نہیں کرو گے. بارک اللہ فیک. لوگوں سے فضول جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا, کس شخص سے؟ جو کہ حق پہ ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کانفلکٹ ہے, جاؤ یار اللہ کی خاطر میں نے چھوڑ دیا. کیا ہوتا ہے اس سے؟ دل سکون میں آ جاتا ہے, دل میں ایک نرمی سی آ جاتی ہے. اور دل میں نرمی کی ایک علامت کیا ہوتی ہے؟ ہاں, رونا آ جاتا ہے. بارک اللہ فیک. جب دل سخت ہوتا ہے نا, جب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس دل کو جو ہے نا رونا نہیں آتا. یعنی رونا آتا ہے کن چیزوں پہ آتا ہے؟ دنیاوی چیزوں پہ آتا ہے. درد آ گیا رونا آ جائے گا. ایک زبانی رونا بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو گیا ہر وقت روتے رہتے ہیں, فوراً فون کر دیا, سنو میرے ساتھ یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, روتا رہتا ہے انسان. لیکن وہ جو رونا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ انسان قیام میں کھڑا ہو یا دعا کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی چھلک جائے, تو وہ آنسو جتنی صفائی کر جاتا ہے نا, اتنی صفائی بہت ساری عبادات نہیں کر جاتی, کیونکہ وہ ہم کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو نرمی ہے یہ حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزار رہا ہو. کوئی شخص آپ کو گالی دے دیتا ہے, کوئی شخص آپ کا حق مار لیتا ہے, کوئی شخص آپ کی غیبت کر لیتا ہے, کوئی شخص فلاں طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے آپ نے کہا ہوا تھا, یا آپ کے کسی رشتہ دار کے بارے میں کچھ کہہ جاتا ہے, اور آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ اگر اس نے میرا حق مارا ہے تو میرا حق مجھے کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچائے گا. مجھے کس چیز کی فکر کرنی ہے کہ میں کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہا, تو پھر وہ رونا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں؟ بارک اللہ فیک. انسان اپنے لیے بھی بہتر شخص بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے بھی. حقیقتاً اگر ہم واقعتاً اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں تو وہ زندگی واقعتاً بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کس طریقے سے بہت آسان ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزوں کی ٹینشن ہے. یونیورسٹی والے کہاں گئے؟ ہاں, یونیورسٹی کی ٹینشن ہوتی ہے نا, لیکن کیا یونیورسٹی جانا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. اگر ایک شخص یونیورسٹی اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ بھائی وہاں پہ گناہ کے کام ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے پیسے نہیں ادا کرنے, اس کے لیے قرض نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, کتنی آسان ہو. شادی جن کی نہیں ہو رہی ان میں سے ایک بنیادی ریزن پیسے کا نہ ہونا ہے. کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ ایک ولیمہ بھی اگر اچھا اتنے ہیں بہت سارے بھی یہ ہے, بات ہے کہ جتنے بھی ہیں بہت سارے. بالکل, یعنی واقعتاً اتنے پیسے ہیں کہ اگر اس شادی پہ یہ خرچہ نہ کریں اور اس جوڑے کو یہ اتنے پیسے دے دیں, اس کپل کو دے دیں, تو ایک سال تو ان کا گزر جائے گا بغیر جاب کیے. یعنی یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا ختم کر لو, جاب کر لو, پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. ابو ختم کرنے کے بعد جاب کرنے کے بعد 1 سال 2 سال, بھائی اس درمیان اگر آپ کو شادی کے خرچے ختم کر دیں تو 3rd ایئر میں شادی ہو جائے گی. لیکن کیا ہے, مشکلات ہم نے اپنے اوپر کی ہوئی ہیں.
مشکلات ڈالی ہوئی ہیں. جو بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے بھی جو پرابلم ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا محور بنا دیتا ہے کہ بس مجھے فکر کس کی کرنی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ورنہ کیا ہوگا، میں انہی میں پڑا رہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ مجھ سے خوش ہیں، یہ مجھ سے راضی، یہ مجھ سے راضی. یہ جو دل لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ تعریف نہ کریں، جب تک لوگ اپروول نہ دیں کہ ہاں بھائی آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو میری زندگی پھر میرا جو ایک ہوتا ہے نا لگام جو ہوتا ہے، تو انسان نے اپنے لگام دوسروں کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی لو جدھر مجھے لے جانا ہے آپ لے جاؤ. جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے تو پھر سارے کے ساری جو ڈوریاں ہوتی ہیں کٹ جاتی ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ انسان دنیا میں ہی ایک جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ان کا قول کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا کی کیا جنت ہے؟ دنیا کی جنت، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دنیا کی جنت حاصل ہوئی ہے؟ کسی کا کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بارک اللہ فیک، کہ آپ کے معاملات آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، کیا ہوگا، اور پھر وہ آیت یاد آتی ہے کہ کیا، کہ جس نے اللہ کا تقوی رکھا زندگی میں، میں تقوی اختیار کیا، میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور پھر جب وہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پھر وہ اس کو لنک کر پاتا ہے تو وہ بھی ایک جنت کی کیفیت ہے کہ وہ اطمینان، وہ سکون کہ مجھے پریشان نہیں ہونا. اس کے علاوہ جب انسان کبھی مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے، جیسے قرآن کی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کے آخر میں، کون سی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب انسان واقعتاً دیکھیں، ایک ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں نا ٹرپس پہ جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، ماؤنٹین ایریاز پہ جا رہے ہیں، ڈیزرٹس میں جا رہے ہیں، مختلف ممالک میں جا رہے ہیں، اور جا کے کیا حاصل کرتے ہیں؟ تصویریں حاصل کرتے ہیں تاکہ جب واپس آئیں گے تو ان تصویروں کو دیکھیں گے. اور ہو گیا رہا ہوتا ہے تصویر میں آ کے دیکھتے ہو کہ ارے میں اتنی اچھی جگہ پہ گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس وقت فوکس کیا تھا؟ تصویر لینے پہ. اور اس وقت بھول جاتے ہیں کہ واقعتاً اگر میں صرف اس مخلوق پہ ذرا غور و فکر کر لوں تو میں اپنے رب کے کتنا قریب آ جاؤں گا، واقعتاً کتنا قریب آ جاؤں گا. کبھی کبھار انسان حیران ہو جاتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے نا، کبھی یہ شک آتا ہے کہ کیا پتہ کہ کوئی رب نہ ہو، کیا پتہ یہ سارا جو ہے ایک ڈرامہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہو ہمیں کنٹرول کرنے کا کہ بھائی نیکی کرو، ایسے زندگی گزارو، واٹ اف میری زندگی ختم ہو اور سب کچھ ختم ہو جائے. اور پھر صرف انسان اپنے آپ پہ ذرا سا غور و فکر کرتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر، اتنا غور و فکر بھی اگر ہم کر لیں. ابھی آپ نے چائے پی ہے، آپ میں سے اکثر مطلب مجھے نہیں پتا کس نے پی ہے، لیکن چائے پی ہے، چائے نہیں بھی چلو پانی پیا ہے. یہ پانی، اگر اس پانی پہ ذرا سا غور و فکر کر لیں کہ ایک آبجیکٹ ایسا ہے جو کہ اپنے سی تھرو کوئی چیز دکھا دیتا ہے، صرف اس پہ اگر انسان غور و فکر کر لے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز بیچ میں حائل بھی ہے لیکن اس کے باوجود ادھر سے ادھر کچھ دکھ رہا ہے. کیا یہ پانی پریشان کر سکتا ہے آپ کو؟ کیسے پریشان کر سکتا ہے؟ اسی پانی کو جو چائے والی جگہ سے نکال کے جو گرم پانی تھا اس کو پی لیں تو کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. اور یہی آج کل کے موسم میں یخ ٹھنڈا پانی پینا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی خراب ہو جائے گا سسٹم. ایک معتدل اس میں استعمال کریں گے تو پیاس بجھے گی. ابھی حال میں پتہ چلا تھا کہ اگر گرم پانی زیادہ پیتے ہیں تو جسم ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتا ہے، اسی کو ٹھنڈا کر لیں تھوڑا سا تو ہائیڈریشن بہتر ہو جاتی ہے. اچھا یہ پانی جب ہم تو کیا کرتے ہیں، صرف یہاں سے ڈالتے ہیں اور پھر آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم سسٹم کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا؟ نہیں کرتے. ایک گاڑی کوئی شخص بناتا ہے، کوئی بھی چیز بناتا ہے، فلاں چیز بنائی، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پورا سسٹم بتانا پڑتا ہے، اور اس سسٹم میں مختلف جگہ پہ فالٹ ہوتے ہیں تو اس کو کریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے رب نے اتنا پیارا سسٹم بنایا ہے، بس کہہ دیا کہ باہر کا خیال تم کر لو، اندر کا خیال
آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. درخت اگانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صرف بیج ڈالنا ہے, اس کو پانی دینا ہے, اسی کو اندر سے وہ خود نکل آئے گا. کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ درخت ایسے نہیں بننا, ایسے بننا, ایسے پھول بننا. ابھی حال میں کراچی میں لوگوں نے جو ہے یہ انار کا درخت لگایا ہوتا. انار کا درخت اگر دیکھیں, انار ویسے کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے, سخت, ٹھیک ہے, ریلیٹیولی ہارڈ ہوتا ہے اس کے جو شیل ہوتا ہے. اگر اس انار کے بننے سے تھوڑا سا پہلے کا پروسیس دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے اصلا؟ پھول ہوتا ہے. اور وہ پھول کتنا سافٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے مسل دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ وہ پھول جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, اور پھر اس کا سارا پروسیس ہوتا ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے دانے. انسان اس میں غور و فکر کر لیتا ہے, اس کو اپنے رب پہ جو یقین بڑھ جاتا ہے کہ یار وہ ذات جو کہ اس ایک ایک دانے کو اس کا رس پہنچانے پر قادر ہے, ایک ایک دانے کو نہیں چھوڑا ہوا اس نے, وہ مجھے چھوڑ دے گا. وہ مخلوق کے جس کے لیے رب نے یہ سارا نظام بنایا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا گیا ہے کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت کب تک قائم نہیں ہوگی؟ جب تک کہ ایک شخص بھی جو ہے وہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یعنی جب ایک شخص بھی وہ باقی رہے گا تب تک یہ آسمان و زمینوں کا نظام اللہ قائم رکھے گا. جب وہ شخص بھی ختم ہو جائے گا تب قیامت آ جائے گی. تو الحمدللہ اگر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو جب وہ ہر مخلوق کو دے دیتا ہے, ایک غلیظ سی مخلوق لگتی ہے, کون سی؟ چوہا, غلیظ لگتی ہے, لیکن اس کو بھی رب رزق پہنچا رہا ہے. تو میں جو کہ اشرف المخلوقات ہوں, اللہ تعالیٰ نے بہترین طرز پہ مجھے کریٹ کیا ہے, کیا میرا رب مجھے چھوڑ دے گا؟ تو یہ جو جنت دنیا میں مل جاتی ہے انسان کو, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو کہ اس جنت کو نہیں پاتا وہ آخرت میں بھی جنت کو نہیں پائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چیز کیا ذکر کی, حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس. یاد ہے کہ کیا کیریکٹرسٹکس ذکر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 چیزیں. کیا چیزیں؟ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کیا ہو جائیں, اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں باقی سب کے علاوہ. اب سوال یہ کہ کیا میں اپنے اندر یہ کیفیت پاتا ہوں یا نہیں پاتا؟ کیا واقعتاً مجھے یہ بات اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے محبت اگر ہو, سچی محبت ہو. مثال کے طور پہ انسان کو اولاد سے سچی محبت ہوتی ہے. جب اولاد بیمار ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے. خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے, وہ جن کی اولادیں ہاسپٹل میں ہیں ان والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کس وجہ سے, کیا دینا ہے اس اولاد نے ابھی, لیکن کیا ہے ابھی ایک محبت ہے. تو اس طریقے سے کیا میں اللہ سے وہ محبت کرتا ہوں کہ جب میں کسی گناہ کی طرف جاتا ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. اگر مجھ سے میرا کوئی مال لے لیتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. کوئی اسائنمنٹ بہت محنت کر کے بنایا ہو اور پتہ چلے فیل ہو گئے, بے چینی سی ہوتی ہے. جاب پہ کوئی ٹاسک بہت محنت سے کی اور پتہ چلے ریجیکٹ ہو جائے. کوئی بہت محنت کر کے کوئی کھانا بنایا, کچھ کیا, پتہ چلا کھانے والے نے ریجیکٹ کر دیا. کسی کے لیے بہت محنت سے کوئی لباس سیا اور اس کو پسند نہ آیا, تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اس سے ایک محبت ہے. کیا مجھے رب کے حوالے سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں, میں اگر کسی گناہ کا ارادہ کر رہا ہوں, کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے؟ کیا یہ بات مجھے چبھتی ہے؟ ایک ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ میری اولاد نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر سچے بتائیں, ایک جگہ پہ ماں اور ایک جگہ پہ باپ ہو اور دونوں بیٹے کو جو ہے یا اولاد کو جو ہے مختلف آرڈر دے رہے ہوں, ایک کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ بیٹھ جاؤ, دوسرا کہہ رہا ہو کھڑے ہو جاؤ, اور بچہ جو ہے وہ ایک کی سنے دوسرے کی نہ سنے, تو جس کی نہیں سنی جاتی اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میری اولاد میری بات نہیں مان رہی. اگر اولاد اپنے والدین پہ جو ہے اپنے دوستوں کو باہر کسی کو ترجیح دے دے کہ میں زندگی اس طریقے سے گزارا ہوں جس طریقے سے مجھے فلاں نے کہا ہے, تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے خود سوچیں. یعنی اس سے بھی بڑھ کے ایک ایگزامپل کیا دی کہ ایک غلام ہے, وہ غلام جو کہ تمہاری ملکیت ہے, وہ جو اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو تم نے اس کو کہنا ہے. اور وہ غلام جو ہے اگر کچھ محنت کر کے, مثال کے طور پہ آپ کا کوئی فارم ہو اور آپ کے وہاں پہ سرونٹ جو ہیں کام کریں اور اس سے وہ پھل جو حاصل آئے اور وہ پھل آپ کے پاس لانے کے بجائے کسی اور کے پاس لے جائیں, تو کیا محسوس ہوگا؟
اس طریقے سے اگر مجھے اس سے بھی بڑھ کے وللہ المثل الاعلیٰ اس سے بھی بڑھ کے مجھے خوف کیا ایک پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہوں جو میرے رب کو راضی نہیں کر رہے ہوتے. دوسری چیز کیا تھی کہ انسان کسی شخص سے محبت کرے, اس محبت کی بنیاد کیا ہو, صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, میرا اس سے ملنا ہے, میرا اس سے جڑنا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی مالی امید ہے کہ یہ میرے مالی تعاون کر دے گا, یا مجھے جاب مل جائے گی, یا میرا رشتہ ہو جائے گا, یا کوئی اور کام, بلکہ صرف اور صرف کس وجہ سے محبت ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے. اور ایسے لوگوں کو ایک اور کیا اجر ملے گا؟ اللہ کا جو سایہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا, جس دن کوئی اور جگہ نہیں ہوگی پناہ کی. اور تیسری چیز حلاوت الایمان کی کیا ہے کہ انسان کو ایمان کے بعد کفر میں جانا جو ہے وہ کتنا برا محسوس ہو, جیسے کہ اس کو آگ میں جانے کی کراہیت ہوتی ہے. یہ آگ میں جانے والا جو معاملہ ہے یہ ہم میں سے اکثر نے نا ایکسپیرینس نہیں کیا. اللہ ہم کو محفوظ رکھے, لیکن کبھی کبھار ایسا کرنا چاہیے. چولہے کی آگ ہو, ماچس کی آگ ہو, باربیکیو کی آگ ہو, جو بھی آگ ہو, ذرا اس کے قریب جائیں, ٹھیک ہے, ذرا اس کے قریب جائیں اور اپنا ہاتھ اس آگ پہ نہ رکھیں, اس آگ سے تھوڑا سا دور رکھیں اور اس کیفیت کو محسوس کر کے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اگر یہ آگ ابھی برداشت نہیں ہو رہی اور ابھی بھی ڈائریکٹ نہیں لگی ہے, ابھی صرف اس کی کیا آ رہی ہے, اس کی صرف تاثیر آ رہی ہے, اس کی صرف حرارت آ رہی ہے, اگر یہاں پہ میں اپنا ہاتھ نہیں رکھ پا رہا تو اس کے داخل میں تو مجھے کفر کی طرف جانا اتنا برا محسوس ہو جتنا مجھے اس آگ میں جانا. کیا میں اپنے آپ کو اس درجے پر پاتا ہوں, یا مجھے ہر وقت اپنے ایمان سے لڑنا پڑتا ہے کہ نہیں آؤ واپس آؤ واپس آؤ, یا میرا دل جو ہے وہ ایمان کی حالت میں اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. کبھی آپ نے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرائی ہو اور بہت مہنگی ٹکٹ بک کرائی ہو, اور صبح کے 3 بجے کی فلائٹ ہو اور آپ 1 بجے تک جاگ بھی رہے ہو اور آپ کو سونے کی ضرورت ہو, تو 3 بجے آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ کھلے گی نا. بہت کم لوگ ہوں گے یا بہت کوئی مجبوری ہوگی تو آنکھ نہیں کھلے, یا تو نیند ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ انویسٹمنٹ بہت کی ہے, بہت چاہت سے کسی سے اگر ملنے جا رہے ہیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. ماؤں نے اکثر بچوں کے ساتھ محسوس کیا ہوتا ہے, صبح اسکول کے لیے اٹھانا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اٹھانا پڑتا ہے, پانی ڈالنا پڑتا ہے, اٹھو اٹھو. لیکن اگر پکنک ہو, وہی بچہ صبح 6 بجے ماں سے پہلے اٹھ کے اماں کو اٹھا, امی آج پکنک پہ جانا ہے, اٹھ جائیں. یہ ہوتی ہے وہ دلی خواہش, وہ دلی رغبت. اگر مجھے دعوت پہ جانے کے لیے تو 1 گھنٹہ چاہیے تیار ہونے کے لیے, لیکن فجر کی نماز بس میں آنکھ مشکل سے کھلی اور بس ادا کر کے ٹھک واپس سو رہا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یہ حلاوت الایمان نہیں ملی ہے. اور مجھے اپنے دل کو اس بات پہ قائل میں شاید نہیں کر پایا ہوں کہ دین پہ چلنے کے لیے مجھے کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. میرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, میرے دل کو استقامت حاصل کرنے کے لیے, میرے دل کو ٹھہراؤ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین پہ اللہ تعالیٰ مجھے مختلف آزمائشوں سے گزارے گا. ہر آزمائش کا مقصد کیا ہوگا؟ آزمائش کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اللہ معاذ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں دین سے دور ہو جاؤں, کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں, یا کوئی اور سزا ہے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے. آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ اے بندے میرے قریب آ جا, تیرا تعلق مجھ سے اور بڑھ جائے, تیرا دل میرے احکامات پر, میری رضا پر اور مطمئن ہو جائے کہ اگر ایک چیز اللہ نے میری زندگی میں رکھی ہے. جب آپ شادی کر رہے تھے کسی سے, کیا ان کی زندگی پوری کی پوری آپ کے سامنے تھی؟ کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, کب کیسا مزاج ہوتا ہے, کیا موڈ ہوتا ہے, نہیں کرتے. رشتہ قائم ہو جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ چیزیں تو پرابلمٹک ہیں, کچھ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں میرے لیے, پرابلمٹک نہ بھی ہو لیکن مجھے پریشان کر رہی ہیں. جب اس رشتے میں جانے سے پہلے بہت ہوتا ہے نا, روزی سا دکھ رہا ہوتا ہے کہ بس شادی ہو جائے بس. پھر جب شادی ہوتی ہے تو پھر کیا پتہ چلتا ہے چیلنجز ہیں. پھر جب ان چیلنجز کو گزارنے کے بعد
جب وہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی جو محبت ہوتی ہے، پھر اس کا جو ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ ایک جو تعلق ہوتا ہے، یہ کب تھا؟ جب مشکلات ساتھ گزاری ہیں، مشکل ٹائم ساتھ گزارا ہے. کسی دوست کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہو کہ مشکل ٹائم ساتھ گزارا ہو، اس کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ انسان کو زندگی بھر یاد رہتی ہے. جب انسان کا تعلق رب سے ان مشکلات کے بعد قائم رہتا ہے تو پھر اس کو رب کی ہر آزمائش میں اس کو ایک لذت سی آتی ہے. اور انسان جب اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اگر میرا رب مجھے آزما رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے کس کو آزمایا تھا؟ اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین بندوں کو. کیونکہ اگر میرا رب مجھے نہیں آزما رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ایف اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. ہوتا ہے نا ایک امپلائی پتہ ہے کہ اس کو اب اگلے سال کنٹینیو نہیں کرنا ہے، اس کو فائر کرنا ہے، اس کو نکال دینا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ یار اس کو اگنور کرو، کیا اس کے اوپر ٹائم لگانا، اس کو تو ویسے ہی نکال دینا ہے. تو کیا پتا کہ اگر میں اپنی زندگی اتنی اطمینان سے چاہ رہا ہوں، اتنی اطمینان سے گزر رہی ہے، کیا پتا اللہ نے جو ہے مجھے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ گزار لو، جو کرنا ہے زندگی میں گزار لو، تم نے لوٹنا نہیں ہے. جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو انسان اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ یہ کیا ہے؟ میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکرہ ہے. اگر دل مریض ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے. اگر دل میت ہو گیا ہوگا تو اس کو کیا یہ تذکرہ محسوس ہوگا؟ نہیں. اس کو ہر مشکل، ہر آزمائش پریشانی لگے گی جس سے وہ کیا چاہے گا؟ دور ہونا چاہے گا. اور وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بھول جائے گا کہ اگر مجھ پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، مجھ پر کوئی مشکل آ رہی ہے، تو اگر میں لارجر کانٹیکسٹ آف تھنگس میں دیکھتا ہوں، انسانوں کی باقیوں کی زندگی دیکھتا ہوں، تو یہ تو کوئی پریشانی ہی نہیں تھی، کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. میرے گھر میں اگر رات کو اے سی نہیں چل رہا تھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا، میرے یہاں کم از کم مچھر تو نہیں تھے. اگر مجھے کھانے میں فلاں چیز اس وقت پہ اس نمک کے ساتھ، اس مرچی کے ساتھ نہیں ملی، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا ہی نہیں ملا ہے. اگر فلاں شخص نے میری بات نہیں مان لی تو دوسری ایسی جگہ پہ بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو جب میرا اپنے رب سے یہ تعلق ہو، مجھے یہ یقین ہو کہ جب میں نے اس راستے پہ قدم رکھا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ راستہ آزمائشوں سے خالی ہوگا. لیکن ہر آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ میرے کچھ گناہ ہوں گے، وہ گناہ اس کے ذریعے معاف ہو رہے ہوں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میں اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک درجے تک پہنچ رہا ہوں، لیکن میرا رب کیا چاہتا ہے؟ اس سے بلند ہونا ہے، اس سے بلند ہونا ہے. آپ میں سے اگر کسی نے کبھی کوچنگ یا ٹریننگ لی ہو، بچپن میں بچے بھی لیتے ہیں کرکٹ کی یا فلاں چیز کی، یا جم میں جو جاتے ہیں وہ کوئی ساتھ کوچ یا ٹرینر رکھتے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اکیلے کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ایک جگہ پہ آ کے رک جاؤ گے. وہ کیا کرتا ہے؟ اپلفٹ کرتا ہے، بڑھو اور 10 kg اور بڑھا دیتا ہے، اٹھاؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پش کرتا ہے، تو اللہ نے انسان کو استطاعت دی ہے کہ انسان پش کرے گا، وہ کر جائے گا. اگر آپ نے 10 کلومیٹر لگاتار کنٹینیوسلی بھاگنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے دن جب اسٹارٹ کریں گے تو کتنے ہو سکتا ہے 300 میٹر ہو، 100 میٹر ہو، سانس پھولے، دل میں جلن محسوس ہو، انسان کہتے گا میں تو نہیں کر سکتا. نہیں، آگے پھر بڑھنا ہے، کرتے رہنا ہے. اور پھر اللہ کی توفیق سے انسان کو وہ معاملات حاصل ہو جاتے ہیں کہ جب چلتے پھرتے بھی جو ہے وہ ہر معاملے میں انسان کو اللہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے. وہ بات کہ انسان کو دنیا میں بھی جو ہے وہ جنت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے گا تو 3 چیزیں ہیں، 3 امکانات ہیں جو اس کے ہوں گے. ایک کیا ہے کہ اس کے جو سینسز ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. وہ سامنے چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو حق بات دکھ رہی ہے لیکن اس کو پہچان نہیں پا رہا، اور اس کے لیے وہ باطل اچھا ہے. مثال کے طور پہ جو ہم نے پہلے اگزامپل ذکر کی تھی کہ سگریٹ پی رہا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ سگریٹ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سگریٹ کو پریفر کر رہا ہے، وہ صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا. اسی طرح انسان کو پتا ہے کہ اگر میں اس ٹائم پہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، لیکن کیا ہے؟ چھوڑو، اٹھ کے پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، بعد میں دیکھ لوں گا، توبہ کر لوں گا. نیکی کا کام کرنا ہے ابھی چھوڑو، بعد میں کر لیں گے. علم حاصل کرنا ہے ابھی چھوڑو، بعد میں کر لیں گے. ابھی تو جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے، ابھی بزنس زیادہ امپورٹنٹ ہے، ابھی رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ابھی بچے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو انسان جو ہے حق کو دیکھنے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود جو ہے اس کو پریفر نہیں کرتا. یہ دل کی ایک پہلی کمزوری ہے. جب اس سے زیادہ کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو حق بات حق لگتی نہیں ہے، وہ باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے.
اس کی کوئی ایگزامپل ذہن میں کہ باطل کو انسان حق سمجھ بیٹھا ہوگا یہی تو حق ہے؟ کیا رانگ سائڈ جانا؟ الٹے بھائی یہی تو ہے، میں پورا گھوم کے آؤں کیا؟ میں تو امت کا پیٹرول بچا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے نا اتنا مہنگا ہے پیٹرول، تو میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں کہ میں رانگ سائڈ جا رہا ہوں. جھوٹ بولے گا انسان اور کیا کہے گا؟ کیا ہے؟ مجبوری ہے، اس کے بغیر مارکیٹ نہیں چلتی بھائی. کسی کی غیبت کریں گے اور کیا بولیں گے؟ میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات ہے تو صحیح، اس میں جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، اور یہ تو میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان زنا کے قریب جا رہا ہوگا اور کیا بولے گا؟ بھائی پہلے گاڑی چلانے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، گاڑی خریدنے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. تو والدین بھی انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا 1-1.5 سال منگنی رکھ لو، تھوڑا سا ملنا ملانا ہوگا، تھوڑی سی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. اور اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی رشتہ تو ہے نہیں. تو انسان باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے، یعنی حق جھٹلا دیتا ہے اور وہ باطل کی طرف ہی جو ہے وہ مائل ہوتا رہتا ہے. اور پھر زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان باطل کو ہی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور اس پہ اس کی اتنی سختی ہو جاتی ہے کہ جو شخص حق پہ چل رہا ہو وہ اس کو پریشان کرتا ہے. دیکھیں دو چیزیں الگ ہیں. ایک شخص ہے جو کہ حق کو مانتا ہے، حق کو جانتا ہے، حق پہ چل نہیں پا رہا، اور ایک شخص ہے جو کہ حق کو باطل سمجھا ہوا ہے اور وہ باطل کی سپورٹ میں ایسے ہے کہ جو شخص حق پہ ہے وہ اس کو پریشان کر رہا ہے. کتنی یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے، کوئی لیکچر رکھوانا ہے، دینی لیکچر رکھوانا ہے، تو وہاں پہ کمپلین آتی ہے کہ یہ آپ نے بیچ میں پردہ کیوں رکھا ہوا ہے، یا آپ نے خواتین کو پیچھے کیوں بٹھایا ہوا ہے، یا یہ آپ نے فیمیل اونلی ایونٹ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے دل اتنے بیمار ہو گئے کہ اب جو باطل ہے وہ ان کو حق لگتا ہے. کہ انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو نہ چلے، انسان اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے. بھائی ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، زندگی کتنی بار ملنی ہے آپ کو؟ ایک بار ملنی ہے، ایک بار ملنی ہے زندگی. جس کو لگتا ہے کہ مجھے ایک بار ملنی ہے، اس کے یہ معاملات ہوں گے کہ وہ کہے گا، وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا میں کیوں جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی نہ گزاروں. لیکن اگر اس دل پہ کام کرنا ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے یا اگر ایک ڈر بھی ہو کہ ایک بیماری آ سکتی ہے، تو اس کے خلاف کیا پروٹیکشن حاصل کی جاتی ہے؟ کیا کی جاتی ہے؟ ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان احتیاط کرے. احتیاط کب ہوتا ہے؟ پریشانی کے بڑھنے سے پہلے. اس کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں، دینی کانٹیکس میں، اپنے دل کو صحیح رکھنے کے لیے انسان کیا احتیاط کر سکتا ہے؟ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. کس طرح گناہوں سے بچیں گے؟ گناہ کرنے والوں سے بچیں. بارک اللہ فیک. گناہ کرنے والوں سے بچنا پڑے گا. گناہ کرنے والوں سے کیوں بچنا پڑے گا؟ کیونکہ ان کے اثرات اور ان کی صحبت جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرے گی. جب میں ایک علاقے میں ہوتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ اس علاقے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سردی میں جاتے ہیں تو جسم کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ ڈھل جاتا ہے. اسی طرح دماغ بھی جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، دل بھی جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ان کے حساب سے تبدیل ہونے لگتا ہے. حتیٰ یہ کہ وہ انسان کی عادات اور اطوار بھی ہم اپنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں کسی فورن ملک میں جاتے ہیں، 3 سال بعد آتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں. کیسے ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے. جب آپ ایک خاص طرح کا لباس دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ اچھا لگنے لگتا ہے. ایک خاص طریقے کی فکر بار بار چل رہی ہو، جب بیٹھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے گاڑیوں کی، تو کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہو ہی جائے گا. آہستہ آہستہ سب چیزیں پتہ چلی جائیں گی. تو ایک کام کیا ہے؟ گناہ والوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے احتیاطی تدبیر. ابھی گناہ میں گئے نہیں ہیں، لیکن اس گناہ سے دور ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ احتیاطی تدبیر اپنانی پڑے گی. گناہ والوں سے دور ہونا پڑے گا. کیا ہر وقت ممکن ہے گناہ والوں سے دور ہونا؟ کیوں نہیں ممکن؟ معاشرے میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوں گے جو مجبوری ہیں. مثال کے طور پہ والدین، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ والدین بھی جو ہے وہ گناہ کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ بھی غلط کاموں کی طرف راغب کر رہے ہوں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ ایک اعتبار سے مجبوری ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن کیا والدین کی بات ماننا اس میں ضروری ہے؟ نہیں. لیکن والدین سے بدتمیزی کرنا ضروری ہے. تو پھر اچھے طریقے سے کیسے کریں گے؟
ڈیفینسز میں ایک ڈیفینس کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ کہلایا جاتا ہے کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اوفینس کس کو کہتے ہیں؟ اقدام کرنا, آگے بڑھنا. اور ڈیفینس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ حفاظت, بچاؤ کرنا. اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ بہترین یعنی حفاظت کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ جب امی کی جا کے آٹومیٹکلی خدمت کرنا شروع کر دیں گے, آپ جب امی سے آٹومیٹکلی گھر جا کے پوچھنا شروع کر دیں گے امی آج کچھ چاہیے تو نہیں, امی کھانا لگا دوں, پیر دبا دوں, تو کیا ہوگا؟ وہ امی جو ہیں وہ بیٹے کو گناہ کی طرف بلانے کے بجائے اس کی نیکیوں سے خود انفلوئنس ہو جائیں گے کہ وہ میرے سارے بیٹے وہ سارے گناہ کر رہے ہیں, وہ سگریٹ پی رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ تو مجھے پوچھتے نہیں ہے, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, اور یہ بیٹا جو ہے جو قرآن پڑھنے جاتا ہے یہ جو ہے میری خدمت کرتا ہے. تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے کس اعتبار سے؟ اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور ویسے بھی دن میں تو 24 ہی گھنٹے, 24 سے زیادہ ہیں کسی کے پاس؟ جب 24 گھنٹے نیکیوں میں ہوں گے تو گناہ کرنے کا کتنا ٹائم ملے گا؟ جب 23 گھنٹے ہوں گے تو 1 گھنٹہ. اب اس اعتبار سے میں کیلکولیٹ کر لوں کہ میری زندگی کا کتنا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں گزر رہا ہے, کیونکہ باقی جو ہے وہ پوٹینشلی کس پہ؟ رسک پہ ہے. بہت آسانی سے جو نیکیاں ہیں وہ بھی رسک پر ہیں, نیکیاں بھی رسک پر ہیں. نیکیاں کیسے رسک پر ہوتی ہیں؟ بارک اللہ فیک. اگر نیت میں پرابلم آ گیا تو وہ نیکی بھی پلٹ سکتی ہے. نماز ابتدا تو کی تھی اللہ کے لیے, لیکن پھر کیا ہوا؟ بیچ میں خیال آ گیا کہ وہ آ گئے, میرے ٹیچر آ گئے, ان کو تو ذرا دکھے میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں. یا کہیں کوئی پروجیکٹ شروع کیا اور پتہ چلا کہ لوگوں نے کچھ تعریفیں کرنا شروع کر دیں, تو پھر نیت کیا ہو گئی؟ اب تعریف نہیں مل رہی تو محنت نہیں ہو رہی. یا کہیں درس دینا شروع کیا اور پتہ چلا لوگ اتنا غور سے سن رہے ہیں, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, او ہو میرے جیسا درس کوئی دیتا ہے؟ کیا ہوا؟ نیکی کا کام ہی تھا, لیکن اس میں بھی پوٹینشیل کیا ہے کہ وہ برائی کی طرف جا سکتا ہے. تو اس کے مقابلے میں میری زندگی کا وہ حصہ جو کہ یا تو مباح میں چل رہا ہے یا پھر اوپن ہے, جب وہ اوپن ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ رسک پر ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. جب میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں, جب میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو یہ سب سے زیادہ وہ میرا کمزور لمحہ ہے جب میں ڈیفینسز سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. بارک اللہ فیک. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان کو اس چیز کا علم ہو کہ گناہ کون سا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. مثلاً میوزک بہت ساری ایسی ہے, میں تو دینی ویڈیو دیکھ رہا تھا, بیچ میں وہ میوزک آ گیا, میری کیا غلطی؟ اللہ اکبر. یا پھر قوالی, نعتیں, مکس گیدرنگز, سوشل میڈیا پہ بلا ضرورت اسکرولنگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 99.9% چانس یہ کہ اس اسکرولنگ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسی پرابلمٹک چیز آئے گی, اور اگر مجھے ضرورت نہیں تھی تو یہ اسکرولنگ اگر میں نے اسٹارٹ کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو گناہ کی طرف بھیجا ہے. جب مجھے پتہ ہے, اگر مجھے پتہ ہے, جو ان کی بات ہے کہ اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ میں اس زہر کو کنزیوم کر رہا ہوں گا, کیا وہ زہر مجھے اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. زہر اس وجہ سے تو نہیں رک جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں زہر ہوں. تو وہ ہر چیز جو کہ مجھے نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے, سب سے پہلے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. کبھی کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوگا, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ. کیسی ہے یہ ذات؟ عمل کرنے والی ہے لیکن پھر بھی پریشان کن ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ان کی دنیا میں جو اتنی محنت تھی وہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. کیوں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان کا کیا گمان تھا کہ وہ تو اچھائیاں کر رہے ہیں. کوئی خاتون ہے, میں ان سے اکیلے میں بات کر رہا ہوں, کس چیز کے لیے؟ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. یا وہ بیچاری پریشان ہے, میں تو ان کی مدد کر رہا ہوں. شیطان اس راستے سے بھی آ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ پہچاننا کہ کیا چیز جو ہے وہ پریشان کن ہے, کیا چیز جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے. اور اگر میں کسی گناہ میں آ گیا ہوں تو اب مجھے اس دل کو کیسے نکالنا ہے؟ اب مجھے, اگر میرا دل میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک گناہ میں ملوث ہے, ایک چیز خراب کر رہی ہے میرے دل کو, میں نے حفاظتی اقدام بھی اپنانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو نیکیوں میں, اپنے آپ کو ایمان میں بڑھانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو علم میں بڑھانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں
مشغول رکھا, برائیوں سے دور رکھا, اس کے باوجود مجھے اب کیا کرنا پڑے گا؟ اگر میری کسی معاملے میں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے, اس سے ہجرت اور توبہ. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اس کام کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک گناہ کو برقرار رکھوں, جاری رکھوں, اور میں یہ امید رکھوں کہ اس کے شاید نیکیوں کی وجہ سے مجھ پر اثر نہیں آئے گا. وہ آپ نے جو اگزامپل سنی ہوئی ہے کہ ایک پتھر پہ بھی اگر قطرہ قطرہ پانی بھی جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اس میں سوراخ بن جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا گناہ بھی اگر باقاعدگی سے آ رہا ہوگا کہ وہ صغیرہ گناہ تھا اصلاً, لیکن وہ بار بار جب ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ وہ بھی کبیرہ بن گیا. تو اس کو مجھے چھوڑنا پڑے گا, ہجرت اس سے مجھے کرنی پڑے گی. کبھی یہ ہجرت صرف عمل کے اعتبار سے ہو جائے گی, کبھی اس جگہ کے اعتبار سے بھی ہو جائے گی, کبھی مجھے وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑے گا, اور مجھے ان سارے کاموں سے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی. توبہ میں سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ کہ مجھے اس پہ ندامت ہو. جو ماضی میں ہو چکا ہے مجھے اس پر شدید ندامت ہو. کیا واقعتاً میں ندامت محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنا آپ سے پوچھنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, اس سے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, ہاں اس وجہ سے کہ چلو یہ گناہ ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن ندامت نہیں ہوتی, مجھے واقعتاً ندامت نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, سامنے والا کہتا ہے یار سوری, کیا جواب آتا ہے؟ یہ سوری تھا؟ اچھا نا سوری نا, یہ سوری تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوری دل سے نہیں تھا. جب آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھ سے واقعتاً کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر توبہ ایک الگ طریقے سے ہوگی. تو جو ماضی میں ہو گیا اس پہ ندامت ہے. حال میں کیا ہے؟ حال میں اس چیز کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. حال میں اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں منڈے کو توبہ کر رہا ہوں کہ فرائیڈے کو رات کو کیا پلاننگ کرنی ہے, یہ نہیں ہوگا. چھوڑنا پڑے گا, اور پھر مستقبل میں اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اللہ ایسا نہیں. کبھی کیا ہوتا ہے, لیپ ٹاپ سے ہم چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, لیکن کہاں رکھتے ہیں؟ ریسائیکل بن میں, کہ کیا کریں گے؟ ریسٹور کر لیں گے. گناہوں کو, چیزوں کو بند کرتے ہیں اور کپڑ میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اتنی محنت سے خریدی تھی, اتنا خرچہ کیا تھا, ہو سکتا ہے کبھی واپس دل چاہ جائے تو ضائع نہ ہو. جب تک انسان ان چیزوں کے ساتھ اپنی توبہ کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ یہ واقعتاً سچی توبہ نہیں ہے. اگر ایک ڈوری باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے اس طرف اس گلی واپس جانا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچی توبہ نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور اسٹیپ کیا ہے توبہ کے بعد؟ انابہ کا, کہ انسان اب ان گناہوں کو کور کرنے کے لیے کیا کرے؟ ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں کرے. کس نیت کے ساتھ؟ کہ اللہ میری ان نیکیوں کے بدلے, یعنی ان نیکیوں کی وجہ سے جو ہے ان گناہوں کو ختم کر دینا, بلکہ ان گناہوں کا جو ہے ان کو تبدیل کر دینا میری نیکیوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ ہم نماز کا بریک کرتے ہیں, اس کے بعد تقریباً 1:45 بجے جو ہے یعنی نماز کے فوراً بعد کوشش کریں گے انشاءاللہ ریزیوم کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان خیر پھیلائیں. اگر نہیں لگتا کہ میری زبان سے لوگوں میں خیر پھیلتا ہے تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ انسان کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور وہ دوست بھی کون سا والا ذکر کیا؟ خلیل, جو بہت قریبی, بہت گہرا دوست ہو, جس کے معاملات آپ کے معاملات اس کو پتہ ہو, اس کے معاملات آپ کو پتہ ہو. تنہائی کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا, اس کا مطلب نہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. لوگوں کے ساتھ ملنا ضروری ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ہمارے لیے لازمی ہیں, ضروری ہیں. اگر ان کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کم ہو سکتا ہے.